آج عالم اسلام کے لیے بڑا عظیم دن ہے، بڑا مبارک دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا دن ہے۔ اہل ایمان پر انعامات الہیہ کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لانے کا دن ہے۔ لیکن آج عالم اسلام جس صدمے سے دوچار ہے، جس المیے سے دوچار ہے، اور پورا عالم اسلام جس غم اور اندوہ کی کیفیت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل فرمائے، رحم فرمائے۔ کشمیری مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ اپنی امداد نازل کرے۔ المیہ یہ ہے کہ اس وقت اسرائیلی فضائیہ نہتے فلسطینیوں پر بمباری کر رہی ہے، میزائل پھینکے جا رہے ہیں، اور ہمارے قبلہ اول مسجد اقصیٰ کا بہت سا حصہ شہید بھی کر دیا گیا ہے۔ مسجد اقصیٰ کے صحن میں اور بہت سی تاریخی عمارات کو، انبیاء کرام کی یادگاروں کو بھی جلا دیا گیا ہے۔ یہ سب تو ایک طرف، وہاں خالی ہاتھ جو ہمارے مسلمان بھائی اسرائیلی فورسز کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے پاس ایک پسٹل تک نہیں ہے، خالی ہاتھ ہیں، اور اسرائیلی فوجوں کا کینکروں کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ، ایک غلیل میں کتنا کینکر آتا ہے، اور سامنے سے جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ فائرنگ ہو رہی ہے، اور آگے سے غلیل کے ساتھ وہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور اسرائیلی فضائیہ بے دریغ کہ یہ مسجد ہے، یہ عبادت گاہ ہے، یہ ہسپتال ہے، یہ کوئی یتیم خانہ ہے، یہ کوئی درس گاہ ہے، یہ آبادی ہے، بلا امتیاز وہ بمباری کر رہی ہے، اور بڑی بڑی عمارتوں پر بم جب گر رہے ہیں تو ایسے وہ عمارتیں بھسم ہو کے بکھر رہی ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے ایسے خون میں تڑپ رہے ہیں، خواتین خاک اور خون میں غلطا ہیں اور پکار رہی ہیں۔ آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ کہاں ہیں عالم اسلام کے 57 حکمران، کہاں ہیں عالم اسلام کی فوجیں، کہاں ہیں 1.5 ارب مسلمان کہ جو ہماری آواز کو سنیں، جو ہماری امداد کو پہنچیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ بڑے بڑے اسلامی ملک اور حکمران ان کے لب سیے ہوئے ہیں، اور ان میں جرت نہیں ہے کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آگے بڑھ کے ہاتھ روکنا اسرائیل کا تو بڑی دور کی بات، زبانی ان کے لیے حمایت کا اعلان کریں۔ بڑے بڑے عرب ہمارے ممالک جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، پہلے کم از کم یہ تو تھا کہ اسرائیل کے لیے ہر طرف سے ایک محاصرے کی کیفیت تھی، اور ان کو تجارت کے لیے اور دوسری دنیا سے رابطے کے لیے صرف سمندر کا رستہ ان کو تھا۔ لیکن اب ہمارے نام نہاد شیوخ اور عرب مسلمانوں نے، عرب ممالک نے
اسرائیل کو نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ ان کے ساتھ تجارت بھی شروع کر دی، اور بلکہ بڑے ڈٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری اربوں کی ان کے ساتھ، اربوں ریالز کی ہماری ان کے ساتھ تجارت ہے۔ تو کیا حرمین شریفین کے جو بادشاہ ہیں، جو اسلام کا مرکز ہیں، ان کی کیا مجبوری ہے کہ وہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز نہیں اٹھاتے؟ عرب امارات، شام اور دوسرے ممالک جن کی سرحدیں لگتی ہیں، سوڈان اور اردن، سب کے سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ کرنل قذافی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر سارے مسلمان مل کے پیشاب کر دیں تو اسرائیل اتنا چھوٹا ہے کہ وہ اس میں بہہ جائے گا۔ ٹوٹل 93 لاکھ آبادی ہے اسرائیل کی، یعنی کہ لاہور کی آبادی سے نصف آبادی ہے، اور 93 لاکھ آبادی میں بھی جو 20 لاکھ ہیں وہ عرب مسلمان ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج نہ فلسطینی مسلمانوں کی آواز سننے والا کوئی حکمران ہے، نہ کشمیری ماؤں اور بہنوں کی آواز سننے والا کوئی مسلمان ہے، اور نہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی آواز سننے والا کوئی مسلمان حکمران ہے۔ وہ کیا دور تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور حضرت عثمان کو بھیجتے ہیں اہل مکہ کی طرف کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم محض عمرہ کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت عثمان کو مکہ شریف میں روک لیتے ہیں، اور ادھر خبر آتی ہے کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا 1400 صحابہ سے کہ آؤ صحابہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہیں لیتے ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ 1400 صحابہ نے بیعت کی۔ بیعت کس بات پر؟ کہ یا تو ہم، وہ موت پر بیعت تھی، یا تو ہم جام شہادت نوش کریں گے یا پھر کفار سے فتح تک جنگ کریں گے۔ یہ ایک جان کی قدر و قیمت تھی کہ سب کچھ داؤ پہ لگا دیا گیا۔ جنگ موتا میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو حضور نے فرمایا کہ تیاری کی جائے، پوری سپاہ اسلام، تنگ دستی، قحط، گرمی، لمبا سفر، اور آگے روم کی سپر پاور ہے اور لاکھوں کی مسلح افواج ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جعفر بن ابی طالب کا بدلہ لیا جائے گا، اور حضور اتنا طویل سفر کر کے میدان تبوک میں تشریف لے گئے اور رومی لشکر کے سامنے ڈیرے ڈال دیے، اور پھر رومی لشکر کو جنگ کرنے کی جرت نہ ہوئی کہ یہ کیسی قوم ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، قحط زدہ، مفلوق الحال، ہتھیار کوئی نہیں، زرہ کوئی نہیں، اور اتنا لمبا سفر کر کے رومی افواج سے ٹکرانے کے لیے آ گئے ہیں، تو رومی افواج وہاں سے پیچھے ہٹ گئی۔ اور یہ جنگ تبوک ہی تھی کہ روم پر پھر وہ رو پڑا اسلامی لشکر کا کہ اس کے بعد وہ پھر کبھی بھی اسلامی سپاہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک اسلامی بیٹی نے آواز دی تھی، اور صلیبیوں کے ایک سپہ سالار نے کہا تھا کہ بلاؤ اب تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہاں ہیں، وہ اب آ کے تمہاری امداد کریں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ اے پروردگار مجھے اتنی مہلت عطا فرما کہ اس گستاخ کی میں زبان کھینچ سکوں۔ پھر سال ہا سال تک سلطان صلاح الدین ایوبی یورپی لشکروں سے تنہا جنگ کرتے رہے، بالآخر شکست دی
اور اس صلیبی جرنیل کو گرفتار کیا جب آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے فرمایا تھا، ایک اسلام کی بیٹی سے یہ کہا تھا کہ اپنے نبی کو پکارو امداد کے لیے، میں اپنے نبی کا ایک ادنا سپاہی ہوں، اب دیکھو۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی لاش پارا پارا کر دی اور لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ وہ تھی غیرت ایمانی اور دینی حمیت، اور محمد بن قاسم اور بر صغیر اور سندھ کے فتح ہونے کا سبب بھی ایک مسلمان لڑکی کا ایک خط تھا کہ جس کو ہندو بحری قزاقوں نے لوٹ لیا تھا، تو ادھر عراق سے خط لکھا گیا راجہ داہر کو کہ یا تو ان بحری قزاقوں کو گرفتار کر کے ان کو قرار واقعی سزا دو، اور جن مسلمان مسافروں کو گرفتار کیا ہے ان کو ساز و سامان سمیت ان کو واپس میرے تک بھیجو، ورنہ پھر میں پہنچ رہا ہوں۔ تو راجہ دار نے کہا تھا کہ وہ میرے بس میں نہیں ہے، تو پھر کہا گیا انتظار کرو، محمد بن قاسم آئے، اور پھر راجہ داہر کا وہ حشر ہوا، سندھ فتح ہوا، دیبل فتح ہوا، سندھ باب الاسلام بنا، اور پھر سندھ کے رستے اسلام پورے ہندوستان میں آج موجود ہے۔ حضرات علی وقار، لیکن افسوس آج کہنے کو تو 57 ممالک ہیں، حکمران بھی ہیں اور اسلامی افواج بھی ہیں، ان میں ایٹمی طاقتیں بھی ہیں، لیکن ہیں وہ اغیار کے دستے نگر، ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے، اور ان کے اشاروں پر حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، ان کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو کوئی ایسا لیڈر عطا فرمائے، ایسا غیرت والا حکمران عطا فرمائے جو فلسطین کی بیٹیوں کی بھی آواز سنے اور کشمیر کی بیٹیوں کی بھی آواز سنے اور ان کی داد رسی کو پہنچے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں کہ آج جب پورا عالم اسلام عید منا رہا ہے تو فلسطین کے ہر گھر میں خون بکھرا ہوا ہے، ہر گھر کے سامنے لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور ہر گھر میں ایسے افراد موجود ہیں کہ جن کو گولیاں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور وہ دن ہماری زندگی میں آئے کہ بیت المقدس پھر سے آزاد ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔